اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، البراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الفرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے منفرد. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر تھا. میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا. اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا
کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی، ہمارے صوفیاء کرام میں سے اور پھر صوفی شعراء میں سے ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور آج ان کے کلام پہ ہم گفتگو کریں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی اردو جاننے والا ہو، کوئی پنجابی زبان بولنے والا ہو، اور بر صغیر کی کوئی جو زبانیں ہیں بولنے والا، کوئی شخص ایسا نہیں جو عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کلام سیف الملوک سے واقف نہ ہو۔ یہ وہ کلام ہے ناظرین کرام جس میں ایسے ایسے حقائق بیان کر دیے گئے ہیں، جو ہی آدمی کلام سنتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کانوں کے راستے کسی نے شہد ٹپکا دیا ہے اور وہ قلوب پہ کلام اترتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خوبیاں تو آج میرے جو اسکالر حضرات بیٹھے ہیں یہ بیان کریں گے، لیکن ایک بات ہے، میاں صاحب ہر اپنے شعر میں پہلے ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں اور پھر دوسرے مصرے میں اس کی دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں، اور جس کا کوئی رد نہیں ہو سکتا۔ میاں صاحب کے کلام کو ہم بہت زیادہ پڑھیں گے۔ میرے تو وہ قبیلے کے سرخیل بھی تھے، ان کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کی ادب اور احترام سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ میاں صاحب نے حمد باری تعالیٰ سے پہلے ایک دعائیہ شعر پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ اور پھر حمد کا جو شعر آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا۔ اور حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میاں صاحب نے فرمایا وا کریم امدہ والی مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جہے جس چاکر تے نبیاں دا سر کردہ۔ میاں صاحب کا کلام ایسا خوبصورت انداز کا کلام ہے کہ بس جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی زبان کے اوپر بھی ایک شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ آج حضرت عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف، ایک بے مثال شخصیت، میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میاں صاحب کے خاندان کے، ان کے خانوادہ صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب، یہ دربار عالیہ کھڑی شریف سے آل دا وے میرپور سے تشریف لائے ہیں میری ذاتی درخواست پر۔ ان کے ساتھ جناب چودھری محمد انور سما صاحب ایڈوکیٹ، جن کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اتھارٹی ہیں سیف الملوک پر، ماشاءاللہ ان کو اتنا کلام یاد ہے، اور میاں صاحب کی شخصیت پہ بھی ان کا بڑا علم ہے اس معاملے پہ۔ بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ماہر تعلیم اور ایک صوفی منش انسان، اور تصوف پہ آپ کا بڑا مطالعہ ہے، تو آج ان تینوں حضرات سے ہم گفتگو کریں گے۔ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے ناظرین کرام کہ میں صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش سے گفتگو کروں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو چودھری محمد انور سما، یہ بہت خوبصورت آواز میں میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، تو ہم ان سے حمدیہ اشعار اور نعت کے بھی کچھ اشعار ان سے سن لیں۔ جی انور سما صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ کام تمام میسر ہوندے نام ادا چت تریاں، رحم و سکے ساوے کردہ، کہروں ساڑے ہریاں، آپ مکانوں خالی اس تھی، کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا انت سنبھالی، کل نبی محتاج انہاں دے
او سرتاج تماما آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلاما کی کچھ شان تو ساڈی اکھاں خلقت دے سردارا لکھ صلات سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ. کمال کرتا ہے جی انور سمد صاحب، آپ نے کمال کر دیا. صاحبزادہ عمر صاحب، میاں صاحب کا تعارف اور آپ تعارف اپنا یوں کرواتے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیلم کاٹوں پربت پاسے تے میر پورے تھی دکن کھڑی ملک وچ آون جیڑے طلب بندے دی رکھن. کھڑی ملک، آپ کھڑی سے آئے. میاں صاحب کا تعارف. حضور میاں صاحب علیہ رحمہ آپ 1830 عیسوی میں کھڑی شریف میں پیدا ہوئے، خانقاہ پیرا شاہ غازی. ٹھیک. وہیں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کا جو سلسلہ ہے قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. آپ کے جو والد تھے حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمہ کے 5ویں سجادہ نشین تھے. اچھا. تو میاں صاحب کی جو پیدائش ہے وہ کھڑی شریف میں ہی ہے، اور 3 بھائی تھے. بڑے بھائی حضرت میاں بہاول بخش، چھوٹے حضرت میاں علی بخش علیہ رحمہ. کہاں تعلیم آپ نے کہاں پائی؟ آپ نے تعلیم جو ہے قریبی قصبہ ہے سموال شریف کے نام سے وہیں. اچھا. تو وہاں دینی درسگاہ میں آپ نے وہاں سارے علوم جو ہیں وہاں سے حاصل کیے ہیں. ٹھیک. حافظ غلام حسین صاحب آپ کے استاد تھے جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. تو آپ نے علوم کون کون سے میاں صاحب نے پڑھے؟ میاں صاحب نے شریعت کے تمام جو تھے وہ آپ نے علوم وہاں سے حاصل کیے ہیں. تفسیر، حدیث، سارے بالکل سارے آپ نے وہیں سے حاصل کیے ہیں. دینی درسگاہ تھی. یہ بیعت کیسے ہوئی میاں صاحب کی بیعت؟ کیونکہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت اوپر جا کے ہیں. جی وہی میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت پیرا شاہ غازی علیہ رحمہ جو ہیں اور میاں صاحب کے مابین 150 سال کا گیپ وقفہ آ رہا ہے اس. اور حضور عارف کھڑی جو ہیں آپ کی جو بیعت تھی، آپ حضرت پیرا شاہ غازی سرکار کے حکم کے مطابق ہی قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت سائیں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دست مبارک پر آپ نے بیعت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو مزار ہے وہ بھی وہیں کشمیر کے اندر ڈڈیال میرپور سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ کا مزار موجود ہے. آپ کے شیخ کا مزار. جی آپ کے شیخ کا مزار وہاں پر موجود ہے. حضرت پیرا شاہ غازی جو تھے وہ آپ کے روحانی پیشوا تھے. ٹھیک. حضرت پیرا شاہ غازی چونکہ سیف ملوک کے اندر بھی آپ نے یہ شعر بڑا معروف ہے کہ پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ قلندر ہر مشکل وچ مدد کردہ دوہاں جہانہ اندر. تو یہ دمڑی والا کیوں کہتے ہیں میاں صاحب ان کو؟ جی یہ حضرت پیرا شاہ غازی آپ کا نام تھا، اور جو دمڑی کا جو لقب ہے یہ حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں سے آپ کو روحانی طور پہ، چونکہ آپ کی نسبت اس قادریہ سلسلے سے تھی، تو یہ حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں سے آپ کو یہ جو عنایت جو ہے وہ حاصل. آپ نے اشعار اور بھی کہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے بارے میں؟ ان کے متعلق بھی آپ نے کہے ہیں. اور تقریباً میاں صاحب نے، چونکہ میاں صاحب 15 کتابوں کے مصنف ہیں. اچھا جی. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ہاں جی عام طور پہ عرف عام میں. پہلے کتابوں کا بتا دیں کون سی اور کتاب؟ میاں صاحب کی جو پہلی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ سونی میوال، ایک مشہور روایتی قصہ ہے اس حوالے سے. یہ 27 برس کی عمر میں آپ نے لکھی ہے پہلی جو آپ کی کتاب تھی سونی میوال. اور سیف ملوک جو ہے یہ آپ کی 7ویں کتاب ہے، اور یہ آپ نے 33 برس کی عمر میں آپ نے یہ لکھی ہے. سیف ملوک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ عمر مصنف، کیونکہ اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ برتھ سرٹیفکیٹس اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ عمر مصنف دی تد آہی تن داہے تن یکے پہن وٹی فرماندی ایہو پتے ربے نو پکے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں آپ نے اپنی عمر مبارک جو ہے وہ سیف ملوک کے حوالے سے آپ نے وہ ارشاد فرمائی ہے. تو 33 برس کی عمر میں آپ نے یہ سیف ملوک لکھی ہے. اس کے علاوہ میاں صاحب نے ایک کتاب تحفہ رسولیہ کے نام سے لکھی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ مبنی کتاب، بہت کمال کی کتاب. اور پھر اسی طرح ایک ہدایت المسلمین آپ نے ایک کتاب لکھی ہے. یہ نثر میں نہیں نظم میں. یہ بھی نظم میں. سیرت بھی نظم میں. سیرت بھی نظم میں. سیرت کا کوئی ہے شعر ذہن میں؟ میرے بھی اس وقت وہ ذہن میں نہیں آ رہے، سیف ملوک کے ہیں. تو یہ میاں صاحب نے لکھی ہیں. پھر اسی طرح آپ کی کتاب تذکرہ مکیمیہ ہے، وہ فارسی کی آپ کی تصنیف ہے. تو یہ اس طرح میاں صاحب 15 کتابوں کے مصنف ہیں. اور جو سیف ملوک آپ نے لکھی یہ بھی آپ کے جو بڑے بھائی تھے حضرت میاں بہاول بخش، آپ کی فرمائش تھی میاں صاحب کو کہ آپ نے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں لکھی اور کب لکھی، اور سیف الملوک پہ ہم بات کریں گے. انور سمد صاحب، کتنے موضوعات میاں صاحب نے سیف الملوک میں کور کر دیے؟
قبلہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا معاشرے کا جو میاں صاحب نے ٹچ نہ کیا ہو. قرآنی تعلیمات کہتے ہیں سمو دی ہیں. قرآنی تعلیمات کو بعض ان کے اشعار میں قرآن پاک کی آیات کو ایسی خوبصورتی سے انہوں نے پرو دیا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اس سے خوبصورت موقع اور کوئی نہیں تھا. جی مثلاً انہوں نے سر میں گزارش کرتا ہوں اس کے علاوہ سر انہوں نے فقہ لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, سائنس پہ بیالوجی پہ لکھا ہے, کیمسٹری پہ لکھا ہے, اچھا. ٹیکسانومی پہ لکھا ہے, اللہ. ہسٹری پہ لکھا ہے, جغرافی پہ لکھا ہے, طب پہ لکھا ہے. اور ایک خوبی سر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ شعر میرے بارے میں لکھا ہے. اچھا, ان کو یوں لگتا ہے ایسا ہی. ایسی انہوں نے خوبصورت رازوں کو چھیڑا اور ایسا اچھا میسج ڈیلیور کیا کہ سننے والا اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد اپنی کیفیت کو کھو دیتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے بہتر شاعری, جیسے حضور نے پہلے فرمایا تھا بڑا اچھا کہ ان کا پہلا مصرع دعویٰ اور دوسرا دلیل ہے, اس سے بہتر تمام شاعری قبلہ وارث شاہ صاحب نے بہت خوبصورت لکھا. وہ چونکہ پنجابی کے شیکسپیئر ہیں, ان سے بڑی پنجابی کی شاعری میں نہیں سمجھتا کوئی ہو. جناب پیر بلے شاہ سرکار نے قرآنی آیات کو بڑے احسن طریقے سے پرو دیا اور بہت خوبصورت لکھا. میاں صاحب کا بتائیں. میاں صاحب کا سر یہ ہے کہ ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو بھی کام کہتے ہیں, جو بھی شعر کہتے ہیں, اس میں اپنائیت, اخلاق اور محبت کا ایک درس ہے. سر جب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ بس میرا کچھ وس نہیں چلدا, بس میرا کچھ وس نہیں چلدا کی تو ساڈا کھونا, لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. اوئے ہوئے کتنی بڑی حقیقت سر, لسے دا کی کمزور جو ہوتا ہے, لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. جی. اس کے بعد سر باروں جھاڑو پھیر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا. ہائے ہائے, تصوف کی کتنی بڑی بات کہہ دی. باروں جھاڑو پھیر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا, یار تیرے نال غصے رہندا پن چھڑ کچ دا چوڑا. اور سر باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری, یار ملن دو ہزاراں شکر کہاں لکھ واری, اچھی جائی نیو لگایا بنی مصیبت بھاری, یاراں باج محمد بخشا کون کرے غم خاری. یہ سر سٹائل ہے میاں صاحب کا. لیندا چڑھدا دکھن پربت پھر ساں چارے طرفاں, نالے گرمی دھپاں والی نالے ساڑن برفاں. اب یہ سائنس کا اصول قبلہ میاں صاحب کو کون بتا گیا کہ یہ برف جو ہے یہ بھی پگھلنے کے بعد کیا نظام بنتا ہے اس کا. اس میں ساری یہ سائنسی باتیں ہیں اور ان کا یہ سارے جو سٹائل ہے. دیکھیں نا, جہاں کھیتی دا کچھ نہ رہیا, نہ سکا نہ ہریا, کس کم تو پکامن والی کس کم بدل وریا. کمال کا سر اب جو آپ نے فرمایا کہ جہاں وچ کھیتی کچھ نہ رہیا, نہ سکا نہ ہریا, کس کم تو پکامن والی کس کم بدل وریا. سر اس کا آغاز وہ کرتے ہیں حسن جمال تیرا کس کاری, جہاں عاشق سکھدا مرسی, جہاں دیدے نبینے ہوئے پھر سرما کی کرسی, دمبا جہاں پگیاڑاں کھادا آجڑیاں کی کرنا, کانگے نی گران دی پٹی چھت کادے تے ترنا, جہاں وچ کھیتی ککھ نہ. وہ کیا ہے وہ کتا شیش محل وچ کتا وڑیا, شیش محل وچ کتا وڑیا, ہر کمرے جاوے, جیڑے کمرے دے ول ویکھے انہوں کتا ہی نظری آوے, نہیں گل پردے اندر رہندی جیڑی کم ظرفاں ہتھ آوے, باندر اتے ریشمی چادر کدو سلامت جاوے. اللہ, باندر اتے ریشمی چادر کدو سلامت جاوے. دیکھیں کیسی سمجھاتے. اچھا جی, کیا تو اندر دا کوڑا. ہاں سر, باروں جھاڑو پھیر نہ کڑیے ہونج اندر دا کوڑا. ہونج اندر دا کوڑا, اندر کی صفائی کرنا ہے. جی جناب, تصوف اندر کی صفائی کا نام ہے. بالکل جی, اسی بات کا نام ہے تصوف. کہتے ہی صفائی کو ہیں. اچھا, جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوتی, دل صاف نہیں ہوتا, کچھ نظر نہیں آتا. اور پھر یہ جتنے ہمارے سلسلوں کے بزرگ ہیں اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور اتنا لطف آتا ہے ان کا کلام سنتے ہوئے. قادری سلسلے کی ساری تعلیمات آپ نے, یہ سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ پر. سبحان اللہ. اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال, المال یفنا عن قریب والعلم باق لا یزال. تو آپ نے جو علم کی طرف رغبت دلائی, تو آپ سے جس کا تعلق جڑا
اب یعنی عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الملوک لکھی ہے، لیکن آج صاحبزادہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 15 علوم۔ اللہ، اسی طرح ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے نثر میں ہی کام کیا ہے، لیکن نظم کا کام جس شاعر نے چرایا وہ کتنے برے انجام سے دوچار ہوا۔ یہ صحیح ہے۔ اچھا جی، میاں صاحب سیف الملوک میاں صاحب نے کیوں لکھی، کب لکھی؟ سیف الملوک میاں صاحب نے، جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 33 برس کی عمر میں آپ نے لکھی، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت میاں بہاول بخش کی فرمائش پہ آپ نے فرمایا، آپ نے چونکہ 6 کتابیں پہلے لکھ چکے تھے آپ، تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کی خدمات سے اور دائرہ اسلام کے اندر، چونکہ صوفیاء کی ایک خاصی ایک تاریخ ہے ہمارے اس خطہ کے اندر، تو پھر آپ نے وہ کتاب لکھی، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ بھائیوں نے لکھا کہ کسے اندر کسر نہ ہوئے، نالے رمز فقر دی، سنت بھی وچ تھوڑی بہتی چلے لذت کر دی۔ یعنی کہ یہ دنیا کی بھی مثالیں ساتھ ہوں، اور وہ جو اصل جو پیغام جو میسج تھا وہ بھی اس کو آپ نے ساتھ لے کر چلا۔ پیغام کیا تھا؟ بیسیکلی یہ توحید ہے، رسالت ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے جب یہ کلام لکھا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری دنیا کی بھی مثالیں ہیں، فقر کا بھی وہ سارا اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر کلام کا میاں صاحب کا یہ خاصہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ آپ نے پہلے عرض کیا کہ میاں صاحب نے کلام جب سٹارٹ کیا تو پہلے آپ نے دعا مانگی ہے، رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میریدہ کر دے میوے بھریا۔ اسی سے آگے مصرع آتا ہے، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے۔ تو یہ اس کلام کے لیے میاں صاحب کی، آپ جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، صدا بہار دیں اس باغے، جی صدا کدی خزانہ آوے، تو یہ کلام کے لیے آپ نے یہ دعا لکھی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کلام کے آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ میاں صاحب کے کلام سے مستفید ہو رہا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ۔ وہ کیا ہے کہ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، اچھا فضل کریں تے بخشے جاون میں جہے منہ کالے۔ میاں صاحب کو جو عاجزی کا جو ایلیمنٹ تھا نا، اس میں بھی بہت سے ایسے اشعار ہیں۔ آپ ایک مقام فرماتے ہیں کہ جگ تھیں بارے پاپ کمائے، لا فقر دے جامے، میں جھوٹا تو سچا ربا، کیا لکھا کیا نام ہے۔ پھر ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ مکر فریب بہانے بہتے سبو ول چھل کوڑے، میں کتا تو صاحب داتا پاک کرم دے تو۔ اب اتنا کافی تھا، لیکن آگے اس کی مزید ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتا بھی بیکار مقصر، خدمت کم شکاروں، راکھی چوکی باجوں کھاواں خیر تیرے درباروں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر آپ کے آگے آپ چلے جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ خش خش جتنا قدر نہ میرا اس نو سب وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں۔ تو میاں صاحب سے پہلے جو کیا میں اکھ نوٹ کتورا، ہاں جی یہ بھی ہیں، منسوب ہے حضور کے کلام کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ۔ میاں صاحب کے کلام کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی صوفی شعراء ہیں ساروں کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا، آپ نے ساروں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے لے کر بابا وارث شاہ سلطان باہو، حضرت بابا بلے شاہ سرکار، ساروں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، ساروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی تعریف آپ نے بیان کیا۔ جب اپنی باری آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ کسے کباب، کسے مٹھائیاں، کسے پلا پکائے، کسے اچار مربے عمدے، کلیے کسے ٹکائے۔ اپنی جب باری آتی تو فرماتے ہیں کہ مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا اساں گدائی، حالوں حجت کوئی نہ کیتی کھاؤ برا خدائی۔ واہ 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 میاں صاحب، مجھے بریک لینی ہے، بات ہماری جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی، تدبر کی، فراست کی۔ ایک شعر میاں صاحب کا جو ہے نا، اگر آدمی کو سمجھ آ جائے تو اس کی ساری زندگی اعلیٰ گزر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دانش منداں سپ نہیں لڑ دے، ایک کھڈوں دو واری، مڑ مڑ دھوکھا کھاون جڑے مت انہاں دی ماری۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، میاں صاحب نے بہت سادے انداز میں ایک دن فرمایا تھا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑاں، ہن کس کام محمد بخشا سونف جوین ہریڑا۔ میاں صاحب کمال کرتے ہیں، سادہ بات میں کتنی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جی صاحب نظر میاں صاحب کے دیکھیں، صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ بڑی ہماری کمال ہستی ہے۔ آپ اپنی کتاب مقالات حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی صاحب نظر کی کسی پر نگاہ کرم ہو جائے تو اس کے انداز نظر بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب انداز نظر بدل جائے تو پھر نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ واہ، ان صوفیاء کے نزدیک آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرف نگاہ اٹھائی ہے تو ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی قدرت کو ہی انہوں نے پایا۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب علیہ رحمہ کا ایک مقام سے گزر ہوا تو آپ کے خلیفہ سائیں حسیب اللہ علیہ رحمہ آپ کے ساتھ تھے، تو آگے راستے میں جاتے ہیں تو ایک کنواں آیا راستے میں، تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کی غرض سے، گھڑے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے،
تو سائیں جی کا دھیان ذرا ادھر ہوا تو ادھر بابا جی سرکار کو خبر ہوئی، تو وہیں کھڑے ہو کے نا سائیں جی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ پانڈے ہوتے نیو لگانا تیری کیا دانائی، پانڈے ہوتے نیو لگانا تیری کیا دانائی، نیو لائی اس کاریگر دا جس نے شکل بنائی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو میسج ہے وہ دیکھیں نا کہ صوفیاء کی مجلس جو آپ ایک بلکہ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، نفل کی بات یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سال اطاعت میرے. تو یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، عارف کھڑی بھی کہا جاتا ہے لیکن رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے. وہ شعر ذرا پورا کر دیں. ہاں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف ہونا دا کردہ محرم رازوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا بھی یہ کلام لکھا ہے یہ علم لدنی تھا بیسکلی جو سرکار نے کلام لکھا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو باتیں سرکار نے 33 برس کی عمر میں لکھی ہیں، آج سرکار کی ایک ایک شعر پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، وہ بھی لوگ اتنی اس پہ وہ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اور وہ مکمل نہیں ہو رہی. اور آپ نے پھر ایسی ایسی باتیں تحریر فرمائی ہیں کہ آج سائنس جو ہے ان چیزوں کو پروف کر رہی ہے. اور میاں صاحب نے آج سے 150 سال قبل پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میاں صاحب نے جب سیف ملوک لکھی ہے تو ہمارے کشمیر میں آگے ایک جگہ اس کا نام ہے پنجن بالا کے نام سے مشہور ہے، تو آپ نے سیف ملوک کا خاصا حصہ وہاں پر بیٹھ کے لکھا آپ نے، تو پہاڑوں کے وہ دامن میں. وہ بھی ہے جگہ جو بہت اونچی ہے آپ کے جی ہائٹ پہ، وہ مزار کے پاس ہی جو ہاں جی وہ حضرت پیرا شاہ غازی سرکار کی بیٹھ. اچھا ان کی جگہ ہے. میاں صاحب نے جہاں پہ لکھے یہ آگے کشمیر میں آگے وہ جانا پڑتا ہے، وہ چڑھوئی جگہ کا نام ہے وہاں. سما صاحب آ گئی جان شکنجے اندر جو ویلن چ گنا رونو کو ہن رو محمد رونو کو ہن روے محمد ہن روے تے مننا ہن روے تے مننا. ہاں میں ایک گزارش جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی وہ پہلے دعا کی بعد میں حمد اور نعت کہی. ٹھیک، میں دعا میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بڑا خوبصورت انہوں نے ایک شعر کہا ہے، مار مار ایک بنامن شیشہ او مار وٹا ایک پن دے دنیا اتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے اول تے کچھ شوق نہ کسے کون سخن اج سندا جے سن سی تا قصہ اتلا کوئی نہ رمضاں پوندا اوے کوئی نہ رمضاں پوندا. واہ 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 واہ. بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. ہائے 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 ہائے. یہ بھی دعا تھی ان کی. اور سر جب وہ میں حمد میں آتے ہیں سند دا کچھ انت نہیں لبدا، کچھ انت نہیں لبدا نظر کرو جس جائی واہ واہ قادر سرجن ہارا جس سب چیز بنائی جے ایک پتھر جے ایک بچھڑ دا پر پجے توڑے سب جگ لگے ہرگز راس نہ ہوندا مڑ کے جاؤں کر آہا اگے. واہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں نویں نویں یار بڑھائیے وانگ کمینے لوگ. حضور میاں صاحب کے جیسے سما صاحب ارشاد فرما رہے تھے، حضور میاں صاحب نے دیکھے نا آپ کلام کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ملکاں تھیں منگوا کتاباں بات تمامی لوڑی. واہ. ملکاں تھیں منگوا کتاباں بات تمامی لوڑی 4 کتاباں دی تک شاہدی ہک ہندی کر جوڑی. 4 جو کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان 4 کا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ سیف ملوک کی صورت میں بیان. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ اس ہندی وچ مطلب بہت ہے جیا جیا کوئی چاہے پاوے رب قبول محمد مردان دی درگاہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ ہر سیکٹ کے اندر ہر طبقے کے اندر ینگسٹرز میں آپ دیکھ لیں. میں نے تو یورپ میں زیادہ سنا ہے لوگوں کو پڑھتے ہیں، لندن آپ چلے جائیں پورے یو کے میں پورے امریکہ میں پورے آسٹریلیا میں فرانس میں جہاں جہاں اسپین میں گیا ہوں لوگ جناب میاں صاحب کا بالکل یہی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ مذہب سے ہٹ کر میں نے بلکہ کافی ہمارے احباب ہیں پنجاب انڈیا سکھ جو حضرات ہیں سکھ بہت پڑھتے ہیں میاں صاحب کا کلام وہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. تو یہ حضور کی زندہ کرامت میں اکثر یہ کہتا ہوں حضور میاں صاحب کی. آپ دیکھیں کہ آپ کا کلام جو ہے وہ ہر آفاقی کلام اور ہر کیٹیگری میں پڑھا جا رہا ہے، ہر طبقے میں پڑھا جا رہا ہے. اور میاں صاحب کے کلام کی ایک اور میں آپ کو خاص بات بتاؤں کہ آپ کے جو اندر جو عاجزی کا جو ایلیمنٹ تھا یہ آپ کا خاصا تھا میاں صاحب کا. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ تمام صوفی شعراء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھر اپنی نفی روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں کی پہلا کی ہے خش خش جنہ قدر نہ میرا خش خش اتنی سی ذرا اس نو سب پڑھ دیو خش خش جتنا قدر نہ میرا اس نو سب وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تو میاں صاحب نے اسی طرح پھر جو اس کے علاوہ جو کلام آپ نے لکھا ہے کیونکہ بہت زیادہ آپ کا جو غیر مطبوعہ کلام ہے وہ بھی ہے. سیف ملوک کی میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی سیف ملوک جو ہے یہ ایک کیریکٹر ہے جو سرکار نے سیف ملوک کے اندر استعمال کیا. بیسکلی کتاب کا جو نام ہے وہ سفر العشق ہے. اچھا سفر العشق ہے کیونکہ یہ تصوف کا چونکہ ہے یہ کتاب سارا اس میں.
تو یہ بیسکلی یہ 5 چیزوں کا آپس کا جھگڑا ہے. اس میں انسان کا جو نفس ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے، نفس کیا چاہ رہا ہے، دل آپ کا کیا چاہ رہا ہے، روح ہے، جسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزوں کا، روح کا، عقل کا، نفس کا، دل کا اور آپ کا جو جسم ہے، تو یہ ان 5 چیزوں کا بیسکلی آپس کا جھگڑا ہے. تو یہ آپ نے سارا وہ اس قصے کے اندر آپ نے وہ کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے اس کلام کو سمجھ لیا ہے، اس کے رموز کو جان لیا، تو وہ پھر منصب ولایت پر بھی وہ فائز ہو. یہ یہاں تک میاں صاحب نے یہ دعویٰ، یہ کتاب وہاں تک پہنچاتی ہے، یہ کتاب آپ کو وہاں تک لے جائے گی. تو یہ میاں صاحب نے بیسکلی یہ 5 چیزوں کا آپس کا جھگڑا جو ہے وہ سیف ملوک کی صورت میں. ادب کی بڑی بات کرتے ہیں، بزرگان دین کا ادب، ماں باپ کا ادب. ہاں جی، بے ادبہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچیا، باج ادب تھی کوئی. یہ ایک لکھا انہوں نے یوسف زلیخا کی کتاب میں. تو میاں صاحب نے سر اس میں جو جیسی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات کو پرویا ہے، وہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ خالق رازق آپ الہی، دندہ ہے بن منگے، روزی خاطر سجدے کرنے، نہیں آسانو چنگے، کتنی واری توبہ پنی، میں ہاں بے اعتبارہ، کتنی واری توبہ پنی، میں ہاں بے اعتبارہ، پھر تیرے در توبہ کیتی، بخشی بخشن ہارا، تو سب عیب چھپائی رکھے، ہائے ہائے ہائے، تو سب عیب چھپائی رکھے، پردہ مول نہ چایا، عزت رزق بدن وچ میرے کچھ نقصان نہ پایا. اور اس سے بڑی عاجزی، اخلاص، یہ مائی رابعہ بصریہ والی بات آ گئی. یہ اخلاص کے بغیر تو یہ لوگ چلتے ہی نہیں. کہ جنت تو اپنے بندوں کو عطا کر دے اور دوزخ اپنے دشمنوں، مجھے صرف تو ہی چاہیے. اپنے طور پر تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. اس عاجزی نے آپ کو جس مقام پر پہنچایا، انہوں نے رب کا قرب عطا کیا. اور رب تعالیٰ کا قرب جب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اسی کا رزلٹ نکلتا ہے اس قبولیت عامہ میں جو آپ کو نصیب ہوئی ہے. میاں صاحب یاد آیا، قبر کا بڑا ذکر کرتے ہیں میاں صاحب، اور پھر اس طرح کے بھی اشارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور آپ آئیں گے. وہ اس طرح کی کوئی باتیں بھی کی؟ جی، اس طرح کا ایک ہے حضور کا جو عرف عام میں منسوب شعر ہے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا، اچھا، رات کالی میں سنیا اتھے اونے آنا جدے مونڈے کملی کالی. اس طرح کا ہے. اور حضور میاں صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کے جو ادب کے حوالے سے آپ نے بات کی، حضور کا جب وصال ہوئے تو قاضی سلطان محمود صاحب علیہ رحمہ اوان شریف والے، وہ آپ کے ہم اثر تھے، اور اکثر آپ کی ملاقاتیں بھی میاں صاحب کے ساتھ ان کی ہوتی ہیں. سائیں گوہر دین صاحب، جیندر شریف والے، جی، یہ سارے ہم اثر ہوئے. تو آپ کا جب وصال ہوا ہے تو قاضی صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ آج میاں صاحب نہیں بلکہ ادب دنیا سے رخصت ہوئے جب میاں صاحب کا وصال ہوا. اور پھر میاں صاحب کے آپ دیکھ لیں کہ اور ان کے ساتھ آپ کی رفاقت و محبت بھی اس قدر تھی کہ جب آپ کی آخری ملاقات ہوئی ہے قاضی صاحب کے ساتھ تو آپ ان کو الوداع کرنے کے لیے دربار شریف کی حدود سے باہر آئے. تو جب الوداع ہونے لگے دونوں احباب تو میاں صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. اچھا. تو اس مقام پر میاں صاحب نے بڑی خوبصورت ایک ربائی لکھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ سجن ودا کے رہندیاں نینا چائے وین، نہ روو نینو پیڑیو ویکھن دیو نین. سکھ چلے یار دوست چکے جا رہے تھے تو فرمایا کہ سکھ چلے دکھ آن ملے، درد اٹھائے چین ملے پھر محمدہ خبر نہیں کد ہین. تو آپ کے جو ادب کا جو ایلیمنٹ، یہ بھی آپ کا ہی تھا، لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. تو میاں صاحب کے اندر جو ادب تھا وہ تو پھر ان قاضی صاحب کے علاوہ بھی بہت سے ایسے صوفی بزرگ جو ہمارے ہوئے ہیں، انہوں نے ادب کے حوالے سے میاں صاحب کو اتھارٹی مانا. میاں صاحب کا جی عشق رسول میاں صاحب کا سر خلاف رسول کی منزل پہ. سر میں گزارش کرتا ہوں کہ نہ شنائی نال ملا ہاں، نہ پلے مزدوری، کون لنگاوے پار بندے نو جانا کم ضروری، عملاں والے لنگ لنگ جاندے کون لنگاوے مینوں، توڑ چڑھاں جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینوں، عذر بہانہ ٹردا نہیں جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کد لئی کوڑ کوڑ مریے. اب سر اس میں جو میسج ہے بڑے میں جی
کی ویکھے زوراور سرگانے ہاں بالکل بڑے بڑے میں ٹہندے بڑے بڑے میں ٹہندے ویکھے زوراور سترانے سترانے بیوقوفاں دے نوکر دیکھے دانش مند سیانے. اس میں سارے جو میسیج بعد میں سب بات غور کرتا ہوں اشعار پہ. چام چڑی دے بکھری سورج بہت کلونا بے قدراں نو یوسف مصری کیوں کر دسے سونا جنہاں نے پھڑ کے خوہ وگایا کی ہونا دے پانے کھوٹی دمی ویچ دتو نے وہ بھی زور تگانے گن کہک زلیخا آوے مل پوچھے یعقوبوں تاں واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں. ٹنڈا پانی پر ٹنڈا پانی پر ڈولن وانگر دکھیا نینا مڑ جاون پھر خالی گھر نو جو کول پراواں پینا. بہنیں آتی ہیں بھائیوں کے گھر میں چند دن رہتی ہے اسے دیکھو نا پر ٹنڈا پانی ڈولن میں کیسا سٹائل ہے. سر اس میں لاجک جو ہے اس میں حکمت و دنائی قبلہ جو ہے پر ٹنڈا پانی ڈولن یعنی دکھی اور جلی ہوئی آنکھ کا آنسو موٹا تو ہوتا ہی ہے اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے بہت بڑا کہ وہ اس کے اندر کی تمام کیفیات کو اچھے انداز سے وہ آنسو بیان کر جاتا ہے. کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. بے ثباتی دنیا کی اور ماں باپ کا بھائیوں کا وہ کیا ہے سر وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ماں مرے سر ننگا ہوندا پیو مرے کر ویلا پائیاں باج محمد بخشا اجڑ جاندہ میلہ. یہ سر میاں صاحب کا ماما والے رو کلا ہاتھ تو نہیں سکدا تے ایک دوجے نوں توندا کلا ہاتھ کبھی نہیں تپدا ایک دوجے نوں توندا ماما باج محمد بخشا کون کسے نوں روندا. یہ ان کا سٹائل ہے. ماما باج محمد بخشا کون کسے نوں روندا ماما والے روندے آمن 100 فریاد لیاون بن ماما تھی رو کے بچے آپ پہ چپ کر جامن. ان کے پاس کوئی عدالت نہیں ہوتی کہیں وہ شکایت نہیں کر سکتے. بن ماما تھی رو کے بچے آپ پہ چپ کر جامن ماما والے ایویں پل دے جیویں باغی بوٹے بن ماما تھی ایویں پل دے جیویں رخ جنگل دے. سر جو کیئر ہے ان کی. اب دیکھیں جی ماں کے پاس بیٹا بیٹی جب کوئی ماں کو شکایت کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری ماں کسی کو فیس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یہ اگلے کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں کرتی. بچے کے پاس سب سے بڑی عدالت سب سے بڑی کورٹ اس کی ماں ہوتی ہے. وہ باہر سے سب سے بڑی چھاؤں سب سے بڑی گھنی چھاؤں وہ ماں کو سمجھتا ہے اور آ کر اپنی شکایت ماں کو لکھوا دیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جسے گلی میں مجھے کسی نے مارا ہے یا گالی دی ہے یا میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہے, اسے پتا ہے کہ میری ماں بہت بڑی ہے, میری ماں میں بہت طاقت ہے, وہ اس کا جواب دے گی. اور صاحب میاں صاحب کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ماما والے روندے آمن 100 فریاد لیاون بن ماما تھی رو کے بچے اپے چپ کر جاون اپے چپ کر جاون. جی میاں صاحب معاشرتی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تم دولت پیسہ مال ہوس اس کو چھوڑ دو. جی بالکل ایسی آخرت کی طرف توجہ. میاں صاحب کا سارا کلام ہی جو ہے وہ ایک میسیج آپ نے دی ہے, ایک پیغام دی ہے, عشق الہی عشق الہی کا پیغام دیا. اور پھر آپ وہ پیغام دینے کے ساتھ ساتھ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ابا وچ عمر کھڑائی کر کر کاغذ کالے. کاغذوں کا آپ فرماتے ہیں کہ میں ایبا وچ عمر کھڑائی کر کر کاغذ کالے. ٹھیک ہے, تو وہ سیف ملوک کے اندر آپ کا جو سارا جو میسیج ہے معاشرتی اعتبار سے آپ دیکھیں وہی جو میں نے آپ سے بات پہلے عرض کی ہے کہ جو قصہ لکھا اس کے اندر جو دنیاوی جو پہلو ہیں وہ بھی ساتھ ہونے چاہیے, دین اور دنیا دونوں کو آپ نے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ میاں صاحب کے کلام کا ایک خاصہ تھا. میاں صاحب کے چونکہ آپ نے جب پھر کلام لکھنے کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی خاص عنایت تھی آپ پہ جو آپ نے یہ کلام لکھا میاں صاحب نے, چونکہ آپ کو جو خاندانی جو پس منظر تھا, چونکہ آپ حضرت پیرا شاہ غازی سرکار کے سجادہ نشینان میں سے تھے اور حضرت پیرا شاہ غازی کا جو آپ جو ڈائریکٹ آپ کو وہ روحانی فیض عطا ہوا, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے باغ لگایا جو سیف ملوک کے اندر ابتدا میں فرماتے ہیں نا کہ صدا بہار دیں اس باغ کدی خزانہ آوے, تو فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے باغ جو ہے سیف ملوک کا, آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مالی جو تھا نا یہ سارا اس کا کمال ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مالی ایس باغیچے والا دانا مرد سچاواں جس دے باغوں لے پنیری میں بھی بوٹے لاواں اللہ ہر ہر جا کیارے تک کے بوٹے راس لواندا جس جائی وہ لائق ہوئے اسے جا سہاندا. یہ آپ نے فرماتے ہیں کہ یہ سب حضور کی خاص نگاہ کرم تھی پیرا شاہ غازی. وہ کیا جی کہ پانی وہ مالی دیتا ہے, مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاونا لاوے یا نہ لاوے.
قسمت کی بات ہے. قسمت پہ بڑا کہا ہے میاں صاحب. جی قسمت پہ بھی میاں صاحب نے کرما بیاج پیاریا جیون کوئی نہ پاوے سر تے لالاں دی پنڈ ہوے کھوٹے ہو کے جا بازار وکدے پاویں مگر دلالاں دی ڈنڈ ہوے پائیاں باج محمد دا کنڈ بیجیے کنک تو اگ پہاٹ پیندا پاویں خاص نیائی دی ونڈ ہوے پائیاں باج محمد دا کنڈ ننگی پاویں مگر قبیلے دا ترنڈ ہوے. اوئے ہوئے 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 اصل ترنڈ اس سے بڑی حقیقت کو ہو سکتی ہے. چاہے بڑا بہت بڑا قبیلہ ہو جب جان دینے کا وقت آتا تو بھائی ساتھ کھڑے ہو. سر وہ ان میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ ان کی زبان پر بولتا. مولانا روم نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. فرمایا کہ لئن سألنی, اگر میرا یہ بندہ میرے آگے کوئی درخواست پیش کرتا ہے تو میں اس کی درخواست کو رد نہیں جانے دیتا, اس کو ہر حال میں قبول کرتا ہوں, پورا کرتا ہوں. سبزان صاحب ایک جگہ آپ نے فرمایا نا کہ راتی کتاں تے راتی تمباں تے راتی تانا لاواں جے ایک تند بھی سولڑی ہوئے تو میں بھی بخشی جاؤں. اسی طرح آپ نے ایک اور صوفیاء کی جہاں آپ نے تعریف بیان کی تو وہاں فرماتے ہیں کہ راتی زاری کر کر رومن نیند اکھی دی توندے فجرے اوگن ہار کہامن ہر تھی نیوے ہوندے. ہر تھی نیوے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وعزا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. اسی طرح میاں صاحب کے ایک اور ہم اثر ہوئے ہیں سید باقر علی شاہ علیہ رحمہ, تو وہ یہ وزن پتھر اٹھایا کرتے تھے تو وہ پہلوانی وغیرہ پہلوانی. تو آپ کو آپ نے ایک رکا لکھا تو اس میں وہ آخرت کے حوالے سے جو آپ نے آگے بات عرض کی تو اس میں آپ فرماتے ہیں یہ ربائی ہے. تو آپ فرمائیں کیونکہ میاں صاحب نے رباعیات بھی بڑی لکھی ہیں جو ہیر کے بحر پہ جس کا وارث شاہ سرکار نے کلام لکھا. تو آپ فرماتے ہیں ان سے کہ تے تک کے صورتاں خوب میاں پائل پا نہ ہی وانگ موڑ دے جی, تیرا ہنسنا کھیڑنا زور لانا سب و کم شیطان دے شور دے جی, سیر ہوئی کے پاک ہا لیے لسے بن رہیے ہوندے زور دے جی, کیجئے خرچ محمدہ راہ دا جی جڑا کم آوے وچ گور دے جی. اوئے ہوئے 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 یہ وہ میسج آپ نے اس حوالے سے. یہ قوت طاقت کام نہیں آنی کہ ویٹ اٹھاتے تھے, باڈی بلڈر تھے, بڑے پہلوان تھے, وہاں تو سکہ اور چلے گا. کیجئے خرچ محمدہ راہ دا جی جڑا کم آوے وچ گور دے. تو یہ تو دیکھیں نا صوفیاء کا ہمیشہ سے یہ رہا, اور پھر میاں صاحب کا خاص طور پہ کہ جو بھی آپ نے کام کیا آپ نے جتلایا نہیں ہے اس کو. آپ نے اتنا بڑا شاہکار لکھا سیف ملوک اور 33 برس کی عمر میں, کوئی آپ نے اس کا بلکہ ہر دفعہ آپ نے عاجزی کا ہی وہ اختیار کیا, اور پھر جہاں بھی جایا کرتے آپ کسوان حیات کو بھی آپ درد مندہ دے سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل بدے ہو آوے باس رومالوں. اوئے ہوئے 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 جس پلے حدیث کا ترجمہ کر دیا جی وہ کی ہے. اور آپ جہاں بھی جایا کرتے آپ کا ہمیشہ سے یہ معمول ہوتا ہے کہ آپ جو خلفاء آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ یہ تلقین کیا کرتے کہ کسی کو میرا بتانا نہیں آپ نے. اچھا کہ میں کون ہوں, کہ میں کون ہوں. تو یہ ہمیشہ آپ کا وہ رہا اس طرح کا سلسلہ. یہ بلکہ ادھر گجرات کے اندر ایک گاؤں ہے, وہاں کا ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے عثمان حیات میں موجود ہے. تو آپ اسی طرح ایک دفعہ وہاں پر تشریف لے کر کے کسی اوان شریف ہی بلکہ جا رہے تھے, تو راستے میں دلاور پور ایک جگہ آتی ہے, تو وہاں اپنے مسجد میں رات قیام, تو آپ کے جو خلیفہ ساتھ تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ کسی کو یہاں بتانا نہیں آپ نے میرا. تو مسجد میں جب آپ نے قیام کیا تو وہاں پہ چونکہ گھوڑیاں تھیں آپ کے ساتھ, تو آپ نے کہا کہ یہاں کے جو چودھری صاحبان ہیں گھوڑیوں کا وہ کروائیں بندوبست وہاں پہ باندھنے کے لیے. تو انہوں نے نا کوئی توجہ اس طرح کوئی خاص توجہ نہ کی, لفٹ نہیں کرائی جی. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو آپ بیٹھ کے, تو آپ کے جو خلیفہ صاحب تھے نا ساتھ, تو ان کو ذرا وہ بات ذرا اچھی نہیں لگی ان کو, تو ان کے دل میں چل رہا تھا کہ جی اب کسی طریقے سے جو ہے نا بتائے کہ ہم کون ہیں. تو آپ خیر مسجد میں تشریف فرما تھے, تو رات آپ رہے, تو ایک اور شخص تھا وہاں پہ, تو اس نے حضور کے جب وہ صاف دیکھے آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا, تو اس کے دل میں ذرا محسوس ہوا کہ کوئی بندہ کوئی خاص, مجھے اللہ کا کوئی خاص بندہ لگتا. اس نے خیر حضور کی خدمت کی. جب خدمت کی تو چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا بتانا نہیں آپ نے, تو ان سے رہا نہ گیا خلیفہ صاحب سے. انہوں نے عرض کیا کہ یہ میاں محمد بخش صاحب نے جی جنہوں نے اتنا کلام, تو وہ تو پھر اس نے رونا شروع کر دیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور خدمت اس نے کی. اس نے کہا حضور میری کوتاہی وغیرہ تو خدمت کے اندر, تو آپ نے دعائیں خیر دی اس کو. تو اس نے کہا حضور میں حالات بڑے تنگ دستی ہے, تو آپ دعا فرمائیں.
تو آپ نے پھر دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جو ان کے گھر تھا رزق وہ سارا آپ کے گھر میں منکشف کرتے ہیں، وہ ادھر کر دیا چودھری صاحبان کے جو تو وہ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ حضور کی چونکہ وہ دعا تھی تو وہ جو چودھری صاحبان تھے ان کے ہو گیا، وہ چلے گئے، ڈاؤن ہونا شروع ہوئے تو ان کے جو سبحان اللہ. لیکن یہ تھا کہ حضور جہاں بھی گئے ہیں آپ کی سوانحات میں آپ دیکھیں تو آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی جتلایا نہیں، کبھی سبزہ صاحب بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے اتنا سفر کر کے کھڑی شریف سے، اور انور سما صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی کلام آپ سے سننا ہے، آپ نے ہمیں اپنے لہن میں کلام سنانا ہے سیف الملوک. پروفیسر سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. کن ذہنی کو دور کرنے کا عمل، سورہ مزمل کی آیت نمبر 8، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. روزانہ 313 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کن ذہنی جو ہے اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھیں. خلیفہ چہارم سید علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اب آپ میرے ساتھ، یہ میری فرمائش ہے، جناب انور سما صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کا کلام اپنے خوبصورت آواز میں ہمیں سنائیں گے. جی سما صاحب. کنا باجوں سننے والا تکدا اے بن نینا، باج زبان کلام کریندا نہ اس پائی پینا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ اودے تو وارے، دکھ صدا سکھ گا بگاں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، آوڑیا وچ مالی، بنے چمن وچ رنگ ہزاراں، پھل کڈے ہر ڈالی، پینگاں بہت ہولارے چڑیاں، ٹوٹ زمین پر چڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے، سوریاں چھک کھڑیاں، باغ بہاراں تے گلزاراں، بن یاراں کس کاری، یار ملن دکھ جان ہزاراں، شکر کہاں لکھ واری، اچھی جائی نیوں لگایا بڑی مصیبت پاری،
यारां बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे गम खारी गम बहुते गम खार ना कोई गिण गिण दसां किनू सोइयो जाने कदर मुहम्मद तन मन लगदी जिन्नू आ सजना गल लग के मिलिए जूंदियां एक वारी मोया गया फिर कब्र ते आयो फिर मिलना किस कारी।